کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے۔ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے۔ مأواهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كلما خبت زدناهم سعيرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں۔ فأبى الظالمون إلا كفورا، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں۔ وكان الإنسان قتورا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اور بے شک
ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھو، جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر۔ کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن خوش نصیبوں کو اس مقدس کلام سے، اللہ کریم نے اپنے فرمان سے جن کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرمایا ہے، جن کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں داخل فرمایا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان یہ ایک شخص کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، اور فرمایا جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو بھی سارے جسم میں درد ہوگا۔ تکلیف آنکھ میں ہوتی ہے لیکن سارا بدن اس کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی ایک یونٹی، ایک سٹرینتھ، ایک اخوت، ایک بھائی چارہ، ایک اتفاق اور اتحاد اور محبت و یگانگت کیسی ہونی چاہیے، اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اور ہم نے آج پروگرام کا عنوان بھی یہی رکھا ہے، اتفاق۔ ایک تو ہے اتفاق و اتحاد، اور ایک اتفاق دوسرے معنی میں اتفاقاً یہ کام ہو گیا، یعنی اچانک یہ کام ہو گیا ہے۔ ان انٹینشنلی جو کام ہوتے ہیں بعض اوقات، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی بس یہ اتفاق سے ہو گیا ہے، تو ہمارا وہ والا اتفاق مراد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں موضوع اتفاق سے مراد یہ یونٹی ہے، یونٹی سٹرینتھ، ایمان والوں کی آپس کے اندر ایک یونٹی، بھائی بہنوں کی آپس کے اندر ایک یونٹی، عاشقان رسول آپس کے اندر، معاشرے کے اندر کس طرح رہیں، محلے میں جو ہے وہ کس طرح رہیں، رہن سہن جو ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم ان باتوں کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اتفاق کے کیا فائدے ہیں، یونٹی کے کیا فائدے ہیں، اور یونٹی نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو یونٹی کو ہرٹ کرنے والی ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اتفاق سے انتشار کی جانب جو ہے وہ لے کے جانے والی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس پر بھی بیان کریں گے، تاکہ ہمارے رشتے، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر بار یہ اچھے انداز کے ساتھ یہ آگے بڑھتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سائے کے اندر آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر بھی آئے، محسوس بھی ہو، اور ہم بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے
قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھ لے چلو مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، مجرم ہو روسیاں ہو اور لائق سزا ہو، مجرم ہو روسیاں ہو اور لائق سزا ہو، مجرم ہو روسیاں ہو اور لائق سزا ہو، لیکن حبیب کا ہو، لیکن حبیب کا ہو، مجھ پر کتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہو، مجھ پر کتاب کیسا، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جہاں جا تھانے والے، مجرم ہو روسیاں ہو اور لائق سزا ہو، مجرم ہو روسیاں ہو
سزا ہو اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے سے بے خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا مجرم ہو روسیہ ہو اور لائق سزا ہو مجرم ہو روسیہ ہو اور لائق سزا ہو لیکن حبیب کا ہو لیکن حبیب کا ہو مجھ پر کتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر کتاب کیسا دامان مصطفیٰ ہے مجرم بچل رہے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم بچل رہے ہیں دارالامام میں پہنچے دارالامام میں پہنچے خوف عذاب کیسا دارالامام میں پہنچے خوف عذاب کیسا سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں سورج میں نور تیرا جلوہ تیرا قمر میں ظاہر تو اس قدر ہے ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا مرقد کی پہلی شب ہے طولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے طولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے طولا کی دید کی شب قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مرقد کی پہلی شب ہے طولا کی دید کی شب مرقد کی پہلی شب ہے طولا کی دید
شب عید قربان، اس شب عید قربان، اس کا جواب کیسا، اس شب عید قربان، اس کا جواب کیسا، پڑھتا تھا جس کا کلمہ آیا انہیں نذیروں، پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نذیروں، پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نذیروں، بولے دو تصدق، بولے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، ہونے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، سالک کو بخش یا رب، گولہ کی سزا ہے، سالک کو بخش یا رب، گولہ کی سزا ہے، سالک کو بخش یا رب، گولہ کی سزا ہے، وہ کس حساب میں ہے، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب جب ہے مصطفیٰ کا پھر اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں اللہ پہچان بھی نصیب فرمائے، کہ یہ پہچان اگر کر پائے گا تو ہی جنت کی کھڑکی کھلوانے میں کامیاب ہو پائے گا۔ اور لازمی سوال ہے، اور اس کا جواب دینا بھی کیا ہے، لازمی ہے۔ اللہ پہچان نصیب فرمائے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں، جس میں نے آپ کو ابتدا میں ایک حدیث پاک پڑھ کر جو ہے وہ سنائی ہے، اور ایک حدیث پاک اور بھی ہمارے ہاں بہت بیان ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ مبارک فرمان بھی ایمان والوں میں، عاشقان رسول کے اندر جو ایک یونٹی اور جو اسٹرینتھ ایک ہونی چاہیے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اس کو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہمارے اس پروگرام کے موضوع کے تحت انشاءاللہ الکریم آئیں گی۔ کیا فرماتے ہیں پیارے آصف بھائی کہ اتفاق اور اس کو معاشرے کے اندر جب دیکھا جائے
تو اس کے کیا فوائد آپ محسوس فرماتے ہیں کہ یہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اتفاق پر اگر غور کیا جائے تو اتفاق کا معنی ہی ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنا، ملانا، اور دو چیزوں کو ملا دیا جائے اس کو بھی عربی میں اتفاق کہتے ہیں۔ صحیح، اچھا، دلوں کو جوڑ دیا جائے اس کو بھی اتفاق کہتے ہیں۔ مرحبا، کسی ایک بات پر دو رائے کا متفق ہو جانا، جمع ہو جانا، اس کو بھی اتفاق کہتے ہیں۔ صحیح، اور اتفاق کی برکتیں سمجھنے کے لیے اگر ہم عقیدے کی روح سے دیکھتے ہیں، دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، صحیح، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے میں اتفاق ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم عقائد کو دیکھیں جو بنیاد ہیں، وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم عقائد کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں متفق رہنے پر کی دعوت دیتے ہیں، اور اتفاق پر توجہ دینے کی جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس اور نصیحت دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر بندہ غور کرے کہ اتفاق میں کتنی برکت ہے، کہ اتفاق نے ایک بہت بڑا نام دے دیا کہ تم مسلمان ہو، اتفاق نے پہچان دے دی کہ تم اہل ایمان ہو، اور اتفاق کی برکت ہے کہ دنیا بھی اس سے اچھی ہوگی، یعنی عقیدے کا جو اتفاق ہے، اور آخرت بھی اس سے اچھی ہوگی، اور اسی پر دنیا سے جانا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب یہی اتفاق ہے، یعنی ان پر ایمان لانا، اور یہ ہمیں جو ہے وہ عقائد سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اتفاق کے جو معانی ہم نے سنے ہیں اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ کے رہنا۔ اب بھئی الگ الگ جو چیزیں رہتی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں جیسے ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ بھیڑیا جو ہے وہ اسی بھیڑ پر حملہ کرتا جو ریوڑ سے الگ ہو، تو وہاں بھی اتفاق کی اہمیت کو زور دیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے گروہ سے الگ ہو کر اپنے طور پر اب کوئی شخص کہے میں گھر میں ہی نماز پڑھوں، جماعت سے نہ پڑھوں، تو اس نے اتفاق سے ایک الگ رائے اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اور اگر تم نے سنت کو چھوڑ دیا تو راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمیں جماعت کیا سکھا رہی ہے؟ نماز کی اگر ہم بات کریں وہ ہمیں یونٹی سکھا رہی ہے، رمضان کی بات کریں ہمیں اتفاق سکھاتا ہے، پوری دنیا میں رمضان ہوتا ہے، سب نے روزے رکھنے ہیں، حج جو ہے وہ بھی جوڑتا ہے، زکوٰۃ یہ بھی ہمیں جوڑنے کا درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان مالدار ہے، ایک غریب ہے، مالدار غریب سے جو ہے وہ خرچہ کر کے اس سے جڑ جاتا ہے، اور غریب مالدار سے جڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے عقائد کو دیکھیں وہ بھی اتفاق کا درس دے رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے معاملات کو، افعال کو، ان کو دیکھیں، اور جو فروعی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو دیکھیں، وہ بھی ہمیں اتفاقی کا درس دیتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ، اور پھر معاشرہ دیکھیں، عقل بھی اس بات کی جو ہے وہ متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، عقل بھی کہ بندے کو جڑ کے رہنا چاہیے، مل کر رہنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر دو لوگوں کی رائے ہمیشہ ہی الگ ہو تو پھر وہ چل نہیں سکیں گے صحیح۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں آپ کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے آپس کے معاملات جو مشاورت سے چلتے ہیں، وہ غیر منقسم ہیں، ان کی محبتیں قائم رہتی ہیں، وہ اتفاق رکھتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا متفق ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب متفق ہو گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد یہی خلیفہ ہیں۔ تو اب اس اتفاق کی برکت دیکھیں کہ آج تک مسلمان اس مسئلے پر متفق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے اتفاق کی برکت ہے کہ ہم ایک عقیدے پر آج تک الحمدللہ جمع ہیں۔ اور دیکھیں کہ جو اتفاق سے الگ ہو جائے، جو اس متفق ہونے سے الگ ہو جائے، تو وہ غلط روش پر چل رہا ہے، وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ تو عقیدوں سے نا اتفاقی ہو جائے کسی کی، یا جو ہے وہ اعمال سے نا اتفاقی ہو جائے،
تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے آدمی. عقیدے والا معاملہ تو اور زیادہ نقصان دہ ہے، اور اعمال والا معاملہ وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان بھی کتنا بڑا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. نا اتفاقیوں کی وجہ سے بے برکتی تو اپنی جگہ ہونی ہے، انسان معاشرتی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، معاشی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھیں اتنے عرصے تک، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے وہ جو کئی جو ہے وہ سمجھو 100 سال سے بھی زیادہ لمبی، اتنی لمبی طویل دشمنیاں، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے ختم کر دیا اور آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اسلام کے لیے انصار بن گئے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. آپ غور کریں کہ ان انصار کو کتنا مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے عطا کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں وہ کمزور کتنے ہو چکے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی دور اندیشی کہ لوگوں کو کمزور ہونا یہ معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ بھی نقصان دہ ہے. ان کے قابل لوگ لڑائیوں میں مر کھپ گئے، ان کا سرمایہ اس میں لگ گیا، ان کی جو ہے وہ ساری کوششیں اسی جنگ کے اندر ختم ہو گئیں. پھر نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، وہ سارے متفق ہو گئے. اور اس اتفاق کو جو ہے وہ کوشش بھی کی گئی کہ یہ جو اوس اور خزرج کا آپس کا بھائی چارہ ہے، یہ اخوت ہے، جو ان کا اپنا پن آپس میں ہو گیا، اتنا زیادہ میل جول ہو گیا ہے. ایک شخص کو جو نا یہودی کو اچھی نہیں لگی، اس نے سازش کرنا چاہی، لیکن نبی پاک علیہ السلام چونکہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے، آپ کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت والے کاموں میں پھر لگ گئے ہو. اور اس سے کیا پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ آپس میں نا اتفاقی یہ جاہلیت کی جو ہے وہ یادگار ہے اور یہ جہالت کی علامت ہے. تو اب دیکھیں ہم پڑھے لکھے معاشرے میں خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، اویئرنیس ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں. تو جو سمجھدار ہوتا ہے، جو باشعور ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، کبھی نا اتفاقی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اتفاقی کی طرف جائے گا اور وہ اصلاح کی طرف جائے گا. بڑی پیاری بات کی آصف بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. آمین. یہاں جو یونٹی کو ہرٹ کرنے والی چیزیں ہیں، آپس کے اندر جو اتفاق و اتحاد ہے، اس کو جو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ان میں سے اگر ایک چیز کا ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیتے رہیں اور آگے جو ہے وہ بڑھتے رہیں، وہ ہے دلوں کا تنگ ہونا. اللہ اکبر. دلوں کا تنگ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی بات کو ویلیویبل نہ سمجھنا، یا سامنے والے کے جذبات کی قدر جو ہے وہ نہ کرنا، احساسات کی قدر نہ کرنا. یہ بھی یونٹی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. بندہ بڑا انٹلیکچول ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، کپڑے بھی اچھے پہن لیے ہیں اور گلاسز بھی اچھے لگا لیے ہیں، اور بھی اپنی وضاقتہ بھی جو ہے وہ اچھی بنا لی ہے، ٹھیک ہے جی، موبائل بھی اچھا پاس رکھا ہوا ہے، لیکن جو زبان ہے یہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس زبان سے کوئی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی کسی کے ساتھ مل کر پھر نہیں رہ سکتا، یہ بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ الگ ہی ہو جائے گا. اور خاندانی اتفاق ہے تو اس میں بھی خاندانی یونٹی بھی کیا ہے؟ یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی بھی آپ اسباب اور اس کا بھی آپ روٹ کاز نکالیں تو 2 روٹ کاز آپ کو اس کے ملیں گے. ایک ہے دلوں کا تنگ ہونا، کہ ہم نے کسی کے لیے درگزر کے جذبات کو نہیں رکھا ہوا، ہم نے کسی کے لیے نرمی کے جذبات کو جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا، ہم نے کسی کے لیے فراخ دلی نہیں رکھی ہوئی. اور دوسرا زبان کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا. زبان جب چلتی جا رہی ہے تو یہ پٹر پٹر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جیسے چل رہی ہے کسی کے دل جو ہے وہ چھلنی کر رہی ہے، کسی کے جذبات و احساسات کا خون کر رہی ہے. تو پھر آپ بولیے کہ خاندان ایک ساتھ رہے، معاشرہ ایک ساتھ رہے، محلہ ایک ساتھ رہے، گھر ایک ساتھ رہے، تو یہ چل نہیں پائے گا. کیا فرمائیں گے شاہ جی؟ جی دیکھیں، اتفاق اور اتحاد جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا. دیکھیں، اتفاق اور اتحاد ایک ایسی چیز ہے سلمان بھائی کہ اگر گھر میں ہو تو امن، واہ، اگر
معاشرے کے اندر کہیں گھر سے معاشرہ بنتا ہے نا، فرد ہے، فرد، گھر، خاندان، یہ سارا معاشرے کیا ہے. تو اگر گھر کے اندر اتفاق ہو تو امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، گھر کے اندر ماحول اچھا ہے. گھر میں بے اتفاقی ہے تو امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اب آ جائیں آپ آفس میں. اگر آفس کے جو کولیگس ہیں، اگر ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے تو بے سکونی ہے، ٹھیک ہے جی، بے اطمینانی ہے، اور مطلب جاب میں مزہ نہیں ہے، بے سکونی کی سی کیفیت ہے، امن نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جناب، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنا جہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں وہ والی آپ کی جگہ ہے. آپ محلے داری کے اندر دیکھ لیں، اگر محلے کے اندر آپ کا اتفاق نہیں ہے، خاندان کے اندر اتفاق نہیں ہے، تو جہاں جہاں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، جہاں بے اتفاقی ہے، وہاں پر بے سکونی ہے، وہاں پر اطمینان نہیں ہے، وہاں پر امن نہیں ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن آ جائے، معاشرے کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اتفاق اور اتحاد کو اپنانا ہوگا. اتفاق اور اتحاد کے بغیر جو ہے وہ معاشرے کے اندر بے چینی اور بے سکونی ہی رہے گی. اچھا، اگر ہم چاہتے ہیں سکسیس ملے، کامیابی ملے، کامرانی ملے، ترقی ہو، عروج ہو، اس کے اندر بھی اگر غور کریں گے نا، تو آپ غور کیجئے گا کہ جس فرم کے اندر، جس کمپنی کے اندر، جس ادارے کے اندر اگر جو کولیگس ہیں، آپس میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں یا سٹاف ہے، سیٹ، نوکر، سب ان کا اگر باہمی اتفاق نہیں ہے تو کبھی بھی وہ ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. جہاں پر بے اتفاقیاں ہوں اور دلوں میں قدورتیں ہوں اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو وہ کمپنی ترقی نہیں کر سکتی، وہ ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اب بڑے لیول پہ آ جائیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہو. اتحاد اور جو ہے اتحاد کو، اتفاق کو فروغ دینا، گویا کہ ترقی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے. اگر سکسیس چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو بھی اتفاق اور اتحاد کو اپنانا ہوگا. درست فرمایا. اور اسی طرح زبان کا استعمال اور دل کا جو ہے نا یہ فراخ ہونا، اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلنا پڑے گا. ضروری ہے سلمان بھائی، فراخی جو ہے نا دل کی، یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میری بات ہے نا اس کو رکھا جائے. اب دیکھیں امیر اہل سنت نے تربیت کیسی فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب مشورہ دیں پھر میرا ناقص مشورہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی اگر آپ کی بات قبول کر لی جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر آپ اپنا جو ہے صبر کر لیں، ٹھیک ہے. اور جس میں سب لوگ متفق ہو گئے تو آپ بھی اشار کا مظاہرہ کریں. یہاں دیکھیں اشار بھی ہمیں سبق دیتا ہی ہے کہ بھئی دوسرے کو ترجیح دینی ہے. ایسی بات یہ اب ترجیح دیں گے، گھر میں ترجیح دیں گے. اچھا والد صاحب، والد اور بیٹے کی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب بیٹے کو چاہیے کہ اگر ناجائز نہیں ہے بات والد صاحب کی، یعنی شرعن ناجائز نہیں ہے، پھر والد صاحب کی بات کو جو ہے نا فوقیت دے دے، یہ سوچ کر یار یہ تجربے کار ہیں، عمر میں بڑے ہیں، میرے والد صاحب ہیں، کئی طرح سے ان کا رتبہ اونچا ہے، تو یوں جو ہے وہ اگر کوئی چھوٹا ہے یار یہ آج اس کو میں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ سپورٹ کروں گا یہ آگے بڑھے گا، اس کی بات کو میں رکھ لوں گا تو آگے بڑھے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر میں جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو مشورے میں ان کو شامل کیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اتفاق کی صورت پیدا ہوگی، دوسرا ان بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آگے معاشرے میں کیسے جینا ہے. تو یہ دوسرے کو ترجیح دینے پر اور فراخی رکھنا یہ بہت جو ہے وہ مفید ہے. دل کو تنگ نہ ہونے دیں. ایک بڑا پیارا جو ہے وہ جملہ سنا کہ بولو تو گھر جلتا ہے، نہ بولو تو دل جلتا ہے. تو گھر جلانے سے بہتر ہے آدمی دل جلا لے، ٹھیک ہے. تو اب کیسی صورت ہو جائے کبھی کہ یار اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جائے گا، لیکن بولوں گا تو اور کتنے لوگ تکلیف میں آ جائیں گے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں، اور جس میں اجتماعیت جو شاہ صاحب فرما رہے تھے، اتفاق، اور اس کو جو ہے وہ بڑھاوا کیسے ملے گا، یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو یہ میرے چپ رہنے سے بڑھے گا. اگر میں بول پڑا، اب گھر میں اتفاق کیسے رہے گا؟ جو خاتون خانہ ہے ان کے چپ رہنے سے بڑھے گا.
وہ چپ کا تعویذ بھی آپ نے سنا ہوگا، تو کتنا مشہور ایک واقعہ ہے، تو وہ تعویذ کو اس میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ تعویذ چپ کا تھا کہ یہ زبان جو ہے اگر یہ رک جائے گی یہ آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو نا اتفاقی کی جو آفت ہے یہ بھی زبان کی وجہ سے، تو باقی زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھنے کی حاجت ہے۔ درست فرمایا، اور قدر بھی کریں اور خیال بھی کریں اور احساس بھی کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خالد بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں پر ایک روب داب رکھنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نیچرل ایک روب ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب رہتے ہیں اچھے انداز میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو پھر ایک ان کا جو روب ہے وہ گھر میں بھی چل جاتا ہے پتہ کہ بھئی ابھی جو ہے نا یہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے۔ اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کو اپنی ناگواری بتانے کے لیے بولنا نہیں پڑتا، اللہ، صرف کیا ہے وہ چپ ہو گئے تو اٹس مینز کہ یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ یہ اپنی فیلنگز کے ایکسپریشنز کا یہ طریقہ یہ بہت ایک اچھا اور ایک ریلائبل طریقہ ہی ہے کہ آپ کے یعنی خاموش ہونے سے کسی کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ان کو ہماری بات بری لگ رہی ہے۔ اور میں یہاں دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والے کو میری بات کیا ہے بری لگ رہی ہے تو پھر بندہ خاموش بھی ہو جائے، یہ بھی ہے۔ بھئی دو بھائی ہیں، دونوں بھائی آپس میں ایک مسئلے کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا کسی کے اوپر، والد صاحب کا انتقال ہوا، پراپرٹی جائیداد جو بھی ہے اس کے جو ہے وہ اس کی تقسیم میں ہی آپس میں اگر کوئی بات چل رہی ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ باتیں کرتا جا رہا ہے، دوسرا بھائی خاموش ہو گیا ہے اور پتہ چل رہا ہے باتیں کرنے والے کو بھی کہ سامنے والے کو میری بات کیا ہے بری لگ رہی ہے، اور عموماً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو جب چل گیا ہے پتہ تو پھر آپ کیا کر جائیں، رک جائیں، بس بھی کریں، بس بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات زبان کو جو ہے نا وہ بندہ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اگلے کے منہ سے سننا کہ اپنی زبان کو لگام دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خود ہی اپنی زبان کو کیا کرے، آؤٹ آف کنٹرول نہ کرے، اسے کنٹرول میں رکھے۔ اور ایشو کی ریزولویشن کے لیے دو بندوں میں ایشو ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اور خالد بھائی ہم دونوں ہیں، ہم بھی ایک مسئلے کے اوپر ہماری رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، خالد بھائی کی رائے مختلف ہو، میری رائے مختلف ہو، ممکن ہے۔ موضوعات پر کبھی الفاظ جیسے موضوع پہ لفظ کون سا دیں آصف بھائی، جی ہم آپس میں مطلب رہتے ہیں، مشورے میں رہتے ہیں، خالد بھائی کہتے ہیں اس کو یوں نہیں اس کو یوں کر لیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، وہ کر لیتے ہیں اس کو ایسے۔ تو آپ رہ رہے ہیں آپس کے اندر ساتھ رہتے ہیں، ڈسپیوٹ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپس کے اندر کوئی قضیہ کوئی معاملہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہونے کے بعد جو رویے ہیں، جو انداز ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ ڈائمینشن طے کریں گے کہ یہ آبادی ہوگی آگے یا بربادی ہوگی آگے۔ تو اس پر جو ہے وہ غور کی حاجت ہے۔ اور مسئلہ حل کیسے کرنا ہے؟ ون پوائنٹ سلوشن ہے آصف بھائی، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، 2 افراد کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے، آپس میں مسئلے کے حل کا ون پوائنٹ سلوشن کیا ہے؟ آپ شریعت کے اوپر چھوڑ دیں، جو شریعت فیصلہ کرے گی آمین ہے، سبحان، ختم کہانی۔ ماشاءاللہ، خالد بھائی کیا کہیے گا؟ بالکل ایسا رب العالمین جل وعلا نے یہ طریقہ بڑے بڑے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واہ واہ واہ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہوگا اور تعویل کے اعتبار سے بھی سب سے حسن سب سے اچھا یہی ہوگا۔ جی بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، جس طرح آصف بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ عقیدوں کا اتفاق یہ بہت ساری چیزوں میں بندے کو اتحاد و اتفاق کی طرف لے آتا قریب لے آتے ہیں نا جی، قریب لے آتا ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ پر ایمان ہے، آپس میں کیا ہے؟ قریب ہے۔ ختم نبوت پر ایمان ہے، آپس میں کیا ہے؟ قریب ہے۔ علم غیب مصطفیٰ پر ایمان ہے، آپس میں کیا ہے؟ قریب ہے۔ جو ہمارے عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق جو ہیں وہ آپس میں ہیں تو کیا ہیں؟ آپس میں قریب ہیں۔ اور جن کے اس سے اگینسٹ ہیں ان کے قریب کبھی ہوا جا سکتا نہیں۔
جس طرح گندگی اور ناپاکی اور پاکی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتی، ویسے ہی جو عقیدے کی ناپاکی ہے یہ بھی قریب نہیں ہو سکتی. یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے. بہرحال جی بالکل واضح سی بات ہے. اور یہاں دیکھیے نا کہ جب بندہ مومن اس بات پر اتفاق رکھتا ہے جی کہ اللہ سچا ہے، جی اس کا قرآن سچا ہے، ماشاء اب میں اور آپ فیصلہ کر کے کسی نتیجے پر جائیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ ہم دونوں کا فیصلہ یہی ہو کہ ہم اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، واہ 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 اس کی تعلیمات پر پیش کر دیں، اور پھر یہاں سے جو حکم ہو، کیونکہ اس کا حکم، اس کی حاکمیت آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے. صحیح. اب جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے، وہ میں نے بھی تسلیم کرنا ہے. جب اس طرف آ جائیں گے تو بہت سارے جھگڑوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. جو پرابلم ہوتی ہے نا کہ مجھے آپ سے مسئلہ ہوا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو میری کوئی بات غلط لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، لیکن میں بولے جا رہا ہوں، اس میں ہو کیا رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، نتیجہ اس کا برائی کی طرف جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ یار سلمان بھائی مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، کہیں مفتی صاحب سے کہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، وہاں پوچھ لیا جائے. یار ہم میں آپ میں اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ خالد بھائی یار قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اب بتائیں کیا کریں. تو مطلب میرے پاس تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے نا. پھر جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں اس کے اگینسٹ کیوں جاؤں گا؟ حالانکہ میں مسلمان ہوں. تو مسلمان جب حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرآن کی اور شریعت کی تسلیم کرتا ہے تو اس سے فرار اس کا ممکن نہیں ہے. فرمایا وَمَا لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. مخلوق بھاگ کر جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگے گی یا جھگڑوں میں ہی پڑی رہے گی؟ مخلوق اگر لوٹ پھیر کر پھر رسول کے قدموں میں ہی آئے تو پھر اس کو عدل ملے گا، اس کو انصاف ملے گا، اسے اتحاد ملے گا، اتفاق ملے گا، پھر برکتیں ملیں گی. شریعت جوڑنے والی ہے، اور بندہ اگر اس توڑنے والی کیفیت میں آ جائے گا تو پھر یقیناً یہ اس کے اگینسٹ آ جائے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر یہاں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے بھی، اور جو منہ زوری کر کے بندہ اپنی خود پرائی مصیبتوں کو بھی اپنے گلے لے رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ خوب رسوائیاں کراتی ہے، خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زبان بے لگام ہوتی ہے. زبان بے لگام ہو گئی نا، جو منہ میں آ رہا ہے بندہ کہے جا رہا ہے، تو پھر پرابلم کیا ہوگی؟ فرمایا جاتا ہے کہ جو نیزوں، تیروں، تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں نا یہ بھر جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے. یہ زبان سے بندہ کسی کو چھلنی کر دیتا ہے، پھر کہے کہ اب میں اتفاق بھی کروں، اب میں اتحاد بھی کروں، یہ کام بالکل پرابلم والا ہو جائے گا. آپس کی رنجشیں، قدورتیں، ان کو دور کرنے کا ایک بہت بہترین سلوشن یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، بات وہ کہے. فرمایا نا قولوا للناس حسنا، بندوں سے بھلائی کی بات کرے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صلح کروانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی ہی زبان پر انہیں کنٹرول نہیں ہوتا. صلح کروانے بیٹھتے ہیں، لڑائی کروا کے اٹھ جاتے ہیں، بلکہ لڑائی بڑھا کے اٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ہے، چھوٹا معاملہ ہوگا اس کو اتنا بڑا کر دیں گے، یا تو اب تو نہیں یا تو اب میں نہیں. جب یہاں تک آپ معاملے کو لے آئے تو بتائیے کہاں گیا اتفاق، کہاں گیا اتحاد، کہاں گئی گھر کی برکت؟ اور کیا یہ مصلح کا انداز تھا، صلح کروانے والے کا انداز؟ قرآن کریم نے جو بالخصوص زوجین کی معاملات میں صلح کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر ان دونوں کے درمیان کوئی تنازع ہے، نا اتفاقی ہے، تو کیا کریں کہ ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ہو، لڑکے کی طرف سے ہو، ایک لڑکی کی طرف سے ہو. اور فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. ان دونوں کی جو نیت ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر ان حکم جو بندے بنے ہوئے ہیں، جو فیصلہ کرانے کے لیے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی نیت اصلاح کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مابین اتحاد کر دے گا. یوفق اللہ، موافقت ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا. تو یہاں پر جہاں صلح کروانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ بھی، جو آپسی بات میں رنجشوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی، دو یوں سمجھے کہ یہاں پر ہم پوائنٹ لے لیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے جھگڑے کو، اپنے معاملے کو قرآنی تعلیمات کے حضور پیش کریں. دوسرا یہ کہ اصلاح کی
حل ہونے کی، معاملے کو سلجھانے کی، اس کی گنجائش دل میں رکھیں اور زبانوں کو ذرا قابو میں رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا تو برکت بھی ہوتی چلی جائے گی، اتحاد بھی ہوتا چلا جائے گا، اتفاق بھی ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو اللہ نے چاہا تو آگے کی زندگی آسان رہے۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی جو ابھی پوری گفتگو ہے اس میں یہ بھی اضافہ ہم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا اختلاف، جھگڑا، نا اتفاقی، انتشار ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، ہماری شریعت میں موجود نہ ہو۔ اچھا، اب ایک بات جو آیت پیش کی ہے آخر میں کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے سرپنچ جو ہے وہ مقرر کیے جائیں دونوں طرف سے۔ اب اس میں جو ہے نا انتخاب کہ کس کو منتخب کیا جائے، ایک تو وہ علم بھی رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو۔ اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو، اور اس کے علاوہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ فیصلہ کرنے کی قوت ہے، بس جی پیسہ ہے، دولت ہے یا عمر میں بڑا ہے، تو اسی کو معیار بنا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت سے ہم نے جو ہے رہنمائی لینی ہے۔ اب اس میں سب سے جو ہے وہ بہتر طریقہ کیا ہے، برادریوں میں جو بڑے ہوتے ہیں یا جو چودھری یا سرپنچ یا اس طرح کے بڑے افراد، ان کے لیے علم اور شعور بہت ضروری ہے، خوف خدا ضروری ہے۔ اور پھر پوچھنا کس سے ہے؟ علم والوں سے۔ اگر جھگڑا ہو جائے اور پتہ نہ ہو مسئلے کا حل تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ علم والوں سے پوچھنے کا کہا گیا ہے تو علم والوں سے مراد اہل علم، خوف خدا رکھنے والے اور متقی۔ اور پھر نیت جو ہے بہت میٹر کرتی ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دل میں کیا یار میں نے تو اس بات میں ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے، میں نے تو اتفاق کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اتفاق کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ صحیح، درست فرمایا۔ اور اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ گھروں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا بھی ہمارے اندر جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، مادہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں، کسی بات کو برداشت بھی کر لیں۔ ہر بات کو لے کر کے ہم نے ایک مسئلہ کھڑا کرنا ہے، ہمارے گھر میں یوں نہیں ہوتا تھا، اب یہاں یوں ہو رہا ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں یہ تھا، میرے والد صاحب تو میرے ساتھ یوں کرتے تھے، وہ آپ کے والد صاحب تھے، یہ آپ کا والد صاحب نہیں ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، فرق ہے نا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال مختصر میں اگر بات کروں، پیارے آصف بھائی، آپ کے پاس بھی لوگ جو ہے وہ مسجد میں آتے ہوں گے، اپنے پرابلمز جو ہے وہ بیان کرتے ہوں گے، شیئر کرتے ہوں گے۔ مجھے بھی ایک جو ہے وہ بھی یہ گزشتہ یوں کہہ لیجیے ماضی قریب کے اندر ایک جو ہے نا وہ آدمی ملاقات ہوئی، بارش تھے، داڑھی رکھی، نماز کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سے جو ہے نا مجھے بات کرنی۔ تو وہ جب بیٹھے، میں نے کہا جائے ادھر بیٹھے جب کمرے میں، تو وہ اب بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے۔ ادھر بھی گھر میں یہ ناچاکی کی ہی صورتحال تھی۔ تو چیزیں بعض اوقات یہ آپ اس کی بیس نکالیں تو آپ کو وہ زبان کی تیزی اور رشتوں کی جو ڈائمنشن ہے نا، جو ہم نے اپنے معاشرے میں ایک بنا رکھی ہے، یہ بھی بعض اوقات پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے گھر کا شرارہ بکھر کے باپ ادھر رو رہا ہے، باقی جو روٹھ کے چلے گئے ہیں وہ بچے بھی چلے گئے ہیں، تو بیٹا بھی جو ہے نا وہ ذلیل بیچارہ ہو رہا ہے، پھر ماں باپ کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اور بھی مطلب جو اب جب اس ڈگر پہ آپ چل پڑے ہیں تو پھر ذلت نہیں آنا ہے۔ گھر جب بکھر گیا ہے تو پھر اس میں آپ بندہ بولے ہماری عزت معاشرے میں بڑھے گی، خاندان میں بڑی عزت کی باتیں ہوں گی، یوں پھر ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باہر میں وہ جو بات کرنے جا رہا تھا کہ رشتوں کی جو ڈائمنشن کا چینج ہونا، یہ بھی بعض اوقات کیا کرتا ہے، وہ اس کی بات کو کچھ اور بنا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خالہ ہے، آصف بھائی، بلا شاہ جی، خالد بھائی جی، عدنان بھائی، آپ بھی اگر حصہ لینا چاہیں گفتگو میں تو اجازت سے منع نہیں۔ خالہ نے کوئی بات کہی، یہاں عموماً گھر میں جو اسلامی بہنیں خواتین ہیں ان کے ہی جھگڑے آپس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو لیتے ہیں، اور بھی پہلو گفتگو کا لیا جا سکتا ہے، پر ابھی ہم اس کو لے رہے ہیں۔ خالہ نے کوئی بات بولی تو ماں بھی کہہ رہی ہے تمہاری خالہ نے بولا نا، بات خالہ کی اتنی بری لگتی نہیں،
ٹھیک ہے. خالہ نے بات بولی تو بھانجی ہے، اس کو بات اتنی بری اپنی خالہ کی لگ نہیں رہی، اور اگر بھانجی کو بات بری لگ بھی رہی ہے تو ماں بھی کہہ رہی ہے کہ تمہاری خالہ ہے نا، تمہیں ایک اچھی بات بتا رہی ہیں، ایک تمہیں زندگی کا لیسن دے رہی ہیں، لائف ایکسپیرینس تمہیں بتا رہی ہیں، اس کو غور سے سنو اور عمل کرو اس کے اوپر. یعنی پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بھانجی کو ہی وہ بات بری نہیں لگ رہی. دوسرے نمبر اگر بھانجی اس بات کو محسوس نہیں بھی کر رہی تو ماں بھی اسے کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ تمہاری خالہ ہی کہہ رہی ہے، تو کیا ہو گیا؟ اب یہی خالہ کیا بن گئی ہے؟ آپ فرض کر لیں اب یہ ساس بن گئی ہے. خالہ بھی ہے اور کیا ہے ساتھ میں بعد میں ساس بھی بن گئی ہے. تو اب وہ جو پہلے کہی ہوئی بات تھی، وہ پہلے لائف ایکسپیرینس لگ رہا تھا، پہلے خالہ کی بات لگ رہی تھی، رشتے کی ڈائمینشن چینج ہوئی. اب بھی وہ خالہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، تو اب وہ ساس یہ کہہ رہی ہے تو ساس وہ کہہ رہی ہے، تو یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ اس کو دوسری طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. جیسے چچا ہیں، چچا نے کوئی بات کہی، بھتیجا جو ہے وہ سن بھی رہا ہے. اب یہی چچا اگر سسر بن گیا، اب اس کو اب یہ بات اب یہ اس چچا کی حیثیت سے اس کو نہیں دیکھ رہا، اب یہ سسر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے. رشتوں کی ڈائمینشن کی چینج، اور پھر اس کے ساتھ یہ سوچ کا بھی جو ہے وہ چینج ہو جانا، یہ بعض اوقات کیا کر دیتا ہے انسان کے لیے وہی باتیں جو غیر معمولی، جو معمولی ہوتی ہیں ان کو غیر معمولی بنا دیتا ہے. اچھا اس پر بھی غور کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہے کہ یہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. دیکھا جائے نا کہ ڈائمینشن اگر تبدیل ہو رہی ہے رشتوں کی، لیکن اگر اتفاق کی بات کی جائے، اگر رسپیکٹ کی بات کی جائے، اگر ادب و احترام کی بات کی جائے، تو ایک رشتہ پلس ہو گیا ہے. ہاں جی، یعنی پہلی بات کہ ہمارا مسلمان ہونے کا رشتہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا رشتہ، اس کے بعد اب وہ خالہ بھی ہیں تو خالہ کا رشتہ، اس کے بعد اب پلس اب ساس کا رشتہ بن گیا، تو یہ پلس ہو گیا نا. یہ پلس ہونا چاہیے. اگر اس کو پلس میں دیکھیں کہ اب اور زیادہ معاملہ ہو گیا، اب تو فیل کرنا ہی نہیں چاہیے بجائے سے کہ ہم فیل کرنا شروع کر دیں. تو اس کو یوں اگر دیکھے نا بندہ، تو اللہ نے چاہا تو اتفاق آئے گا، اتفاق آئے گی تو برکت آئے گی. کیا بات ہے شاہ جی، واہ. اور اگر اتفاق نہیں ہے تو بے برکتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتفاق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. سوچ کوئی بدلنے کی حاجت ہے آصف بھائی. بالکل ضرور. ہم بات جیسے آپ کی کہی ہوئی بات ہے، وہ میں یہ سوچ رہا ہوں یار میرے سینئر نے مجھے بات کہی ہے، اب میں اس کو اور طریقے سوچ رہا ہوں، اور وہی بات کو جونیئر بتا رہا ہے اور طریقے سے، اور وہ اس کو اور طریقے سے لیں گے، حالانکہ بات وہ بھی وہی کر رہا ہے جو سینئر کر رہا ہے. غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کو بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے، غلطی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کہنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کہنے والا کون ہے؟ اس کی بات غلط بھی ہوگی تو اس کو سن لے گا، اور کسی کی بات صحیح بھی ہوگی تو اس کو نہیں سنے گا. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. غلطی اگر بندے کو پتہ چل رہی ہے تو وہ کم از کم اس کو صحیح کر لینی چاہیے. یہ بھی تو آصف بھائی بالکل اہم کام ہے. بالکل. اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ الحکمت دالۃ المؤمن، جی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. جی. اچھا، اب خزانہ بڑے سے مل رہا ہو یا چھوٹے سے مل رہا ہو، اللہ اس خزانے کو لے لینا چاہیے. بھائی ایک اب اچھی بات کو ہم کہتے ہیں، ایک طرف ہم آپ سے پوچھیں اقوال زرعی کے بارے میں، یہ تو زرعی ہوتے ہیں جی، یہ تو سنہرے لفظوں میں لکھنے چاہیے. اچھا، وہ قول زرعی اگر چھوٹے سے مل رہا ہو تو نصیحت بڑی اچھی چیز ہے. قرآن نصیحت کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نصیحت کرنی چاہیے، آپس میں اس کا نصیحت کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی اب نصیحت کو اچھا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن بھی اچھا کہہ رہا ہے، حدیث بھی جو ہے وہ اچھا فرما رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہر طرف سے نصیحت کو اچھا کہا جا رہا ہے، اب وہ نصیحت چاہے بڑے سے ملے چھوٹے سے ملے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ قبول کرنا چاہیے. مرحبا. ٹھیک ہے، علم کیا کہتا ہے، شعور کیا کہتا ہے، آگہی کیا کہتی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. اگر ہمارا چھوٹا، ہمارا ماتحت، جونیئر، ہمارا بیٹا، شاگرد کوئی اچھی بات بتا دے، اسے قبول کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب حضور سے بڑھ کر کون اچھا سوچنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ کے سے پہلے یہاں خیمے لگا دو. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنگی تدبیر ہے یا آپ نے خود فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے خود کہہ دیا. فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم آگے لگائیں، کنوؤں کو پیچھے کر لیں جنگ بدر کے موقع پہ.
آپ علیہ السلام تم نے اچھا مشورہ دیا، ہم آگے کر لیتے ہیں، وہیں پڑھاؤ آگے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر تمہارا چھوٹا کوئی اچھا مشورہ دے دے، بہتر مشورہ دے دے، تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ رائے ہی لینا چاہ رہے ہوں کہ بھئی اس لیے پہلے یہ فرما دیا کہ یہاں لگاتے ہیں، اس کے بعد جب تاکہ لوگ اچھا ہو، جو مشورہ ہے وہ آ جائے سامنے اور میری سنت قائم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ لے لیا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام کو، تم کیا کہتے ہو؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ مشورہ لے لینا چاہیے، کسی سے بات مل جائے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو گمشدہ خزانہ جو ہے حکمت، یہ چاہے چھوٹے سے ملے چاہے بڑے سے ملے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ خزانے کو قبول نہ کرنے والا آدمی احمق اور بیوقوف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ یہ باتیں امپلیمنٹ بھی کرنی ہے نا، بعض اوقات بندہ سنتا ہے اور سن کر بات تو اچھی ہے، ذہن کو اپروچ کر رہی ہے، دل کو بھی لگ رہی ہے، بس پھر اس پر کیا کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آصف بھائی، ہمارے یہی اسٹوڈیو ہے، اسی میں مثال موجود ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ جی جی، میں وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا۔ بہرحال عدنان بھائی کم و بیش ماشاءاللہ 30 سال سے نعت شریف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ عدنان بھائی کم و بیش 30 سال کا ہے، جی جی، مدینہ، لیکن آپ پھر بھی ان کی آپ اعلیٰ ظرفی آپ دیکھیں کہ کبھی جیسے یہ کوئی کلام پڑھتے ہیں جی اس میں جیسے میں کوئی عرض کرتا ہوں جی جی، یہ وہ بات رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی ارریلیونٹ بات بھی رکھتے ہوں گے، چلو یار کہہ رہا ہے لے کی یاد کریں گا، اس طرح کا بھی ہوتا ہے نا، چھوٹوں کو عزت دینے والا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ ایکسپیرینس ان کا کیا ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی باتیں، یہ دیکھیے مثالیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے لینے کے لیے بھی ہیں۔ تو اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں، یہ انتشار اور یہ آپس کے اندر نا اتفاقی، نا چاکی، یہ گھر کا ماحول بھی برباد کر دیتی ہے، بچوں کی ذہنی صحت پر بھی جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے، اور بھی اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ تو آپس میں اپنی دنیاوی باتوں کی بنیاد پر، کوئی چھوٹی چھوٹی دنیا کی کوئی بات ہے، کوئی مزاج کی کوئی بات ہے، تو اس کی بنا پر آپس میں جھگڑا فساد بنا لینا، لڑائی بنا لینا اور دوریاں جو ہے پیدا کر لینا، یہ درست بات یقیناً نہیں ہے۔ اور اپنی خواہشات یا توقعات پوری نہ ہونے پر بھی لوگ نا اتفاقی کی طرف چلے جاتے ہیں، جانا ہی نہیں، اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملنا؟ ہم تو گئے تو نہ اس نے کوئی ویلکم کیا ہے، نہ استقبال کیا ہے، نہ کوئی اور اس نے مطلب حال احوال پوچھا ہے، نہ کوئی کھانا کھلایا ہے، چائے بھی نہیں پوچھی۔ یہ ساری باتیں ہم نے چونکہ ایک توقعات اپنی بنائی ہیں، وہ پوری نہیں ہوئی، تب ہم آئے، ملنا ہی نہیں۔ اتفاق کا کیا کر دیا؟ یونٹی کا خون ہی کر دیا نا۔ توقعات کو بھی لو ڈاؤن کریں۔ آپ دیکھیے جیسے مثال کے طور پر خالد بھائی جی، آپ ایک کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کی اکاؤنٹس کی جو سمجھ لیں ایک آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو، اور ابھی وقت یہی چل رہا ہے، جیسے جون کا ہی مہینہ ہے، تو جو شعبہ جو اکاؤنٹس کا ہوتا ہے ان پر جون جولائی اس طرح کے جو مہینے ہوتے ہیں یہ کافی برڈن والے مہینے ہوتے ہیں، چیزوں کو کلوز کرنا ہوتا ہے، ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، اور یہ وہ پالیسی چینج ہونا، حساب کتاب، مطلب ایک ہوتی ہے، ایک برڈن ہوتا ہے اس شعبے کے اوپر۔ تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے یا اس طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہے اور آپ کا دوست ہے، اور آپ اس کو ملنے کے لیے چلے گئے، اور اس کے آنر نے اس کو بولا ہوا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی تیار کرو، یہ بھی تیار کرو، یہ بھی میں نے چیک کرنا ہے، یہ 3 دن کا ٹائم ہے، یہ سب کچھ بنا کے کیا ہوا کیا ہوگا کس طرح پر ہم کھڑے ہیں، ہر چیز مطلب بالکل ریڈی کر کے کہ 3 دن کے اندر آپ یہ بنا کر کے اس کو لے کر کے آئیں۔ تو یہ اب یہ کام ہے، اور یہ ایک ذہن پر اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ ایک اشاریہ جو ہے نا وہ جو بعد میں لگانا ہے وہ کام بدل دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ آصف بھائی جی، میں ایک چیز جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں ناظرین کو،
کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم، کالز کی باری بھی آنے والی ہے. ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ اپنا جو ہے نا وہ پین بھی عطا فرما رہے. کیا بات ہے شاہ جی. ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا ہاں اور میں خوش بھی ہو رہا تھا اور ایک نیت بھی کر رہا تھا. یہ دیکھیے ابھی میں آپ کو انشاءاللہ الکریم دکھانے والا ہوں ایک چیز. ٹھیک ہے جی، دکھ رہا ہوں. اور پھر اس کے لگانے بعد لگے. ہاں جی یہ دیکھیں، یہ جو اوپر ہے یہ میں نے 10 کے بعد کیا کیا ہوا ہے، اشاریہ لگایا ہوا ہے، ایک ڈاٹ لگایا ہوا ہے. اور یہی ڈاٹ آپ یہاں سے ہٹا کر نیچے کیا ہے، ایک صفر کے بعد لگا ہوا ہے. ڈاٹ ہی ہلا، یہاں ادھر ہے، یہاں کیا ہے آگے ایک صفر کے بعد ہے. فرق زمین آسمان کا ہے، 90 کا فرق ہے اس میں. اوپر 10 ہے، نیچے 100 ہے. یہ اتنی اہم فیلڈ ہے اکاؤنٹس. صحیح. ایک صفر لگانے سے 1000 سے لاکھ، 1000 سے 10,000، اور 10,000 میں ایک صفر لگانے سے لاکھ، اور لاکھ میں ایک صفر بڑھانے سے 10 لاکھ 10 لاکھ، اور 10 لاکھ میں ایک صفر بڑھانے سے کروڑ ہو گئے. کہانی کروڑ پہ جائے گی. بڑا اہم شعبہ ہے یہ. اب یہ ساری چیزیں بندے نے جو ہے نا کرنی ہے. اگرچہ اب یہ مینول چیزیں اتنی نہیں ہیں، یہ سب جو ہے وہ نظام ایک اللہ کی رحمت سے جدت بھی اس میں آ چکی ہے. مائکروسافٹ ایکسل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں. برحال مختصر بات یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر یہ بٹن ہے، آپ جائیں، اب وہ بیچارہ اپنی ٹینشن میں لگا ہوا ہے، حساب بنا رہا ہے، کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے. آپ جائیں، آپ کو سن کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جان کے لیے جو ہے چائے منگوائیں، چائے پلا کے بات ہوگی، ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ جب بندہ بول دیتا ہے نا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے. اب بندہ بولے لے اتنی پرانی دوستی ہے تو کرسی سے اٹھ کے ملا بھی نہیں ہے، کم از کم کھانا تو پوچھتا. 1 سال بعد ملے ہیں، چائے پہ جو ہے وہ ٹرکھا دیا ہے. حضور شکر کریں چائے پلا دی ہے، یہ بھی ایک بات ہے. ساتھ میں چائے پہ ٹرکھا کے بھیج دیا. تو یہ کیا تھا، ہم جب گئے توقعات بس میں جاؤں گا مجھے اٹھ کے ملے گا، مجھے جناب بڑے پرتپاک طریقے سے بڑا ویلکم، کام کاج سارے چھوڑ کے جو ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ ٹائم دے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا، تو کہیں جو ہے نا وہ ساتھ میں لے کے بھی جائے گا کہ آپ اتنے ایسے بات جو چلو باہر کہیں چلتے ہیں کھانا کھانے چلتے ہیں. تو توقعات کو بھی تھوڑا کیا کریں، کم کریں. اور اگر توقعات پوری نہیں بھی ہو رہی تو اس کی بنیاد پر آپس کی محبتوں کو ختم کم از کم نہ کریں. یہ غور طلب بات ہے. اس میں آپ کو ایک واقعہ میں ایک صحافی کا سناتا ہوں. صحافی نے کہا کہ میں پڑھتا تھا کالج میں، اور چھٹیاں جب ہوتی تھی تو میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے پنڈی جایا کرتا تھا. تو اس کے گھر پہ میں رہائش اختیار کرتا تھا، پھر میں اپنی آؤٹنگ پہ اور اپنی چھٹیاں جو ہے نا اس ٹائم اسپینڈ کرتا تھا مختلف جگہوں پر. رہائش مجھے وہاں مل جایا کرتی تھی. تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں گیا اس کے پاس تو اس نے جو ہے نا مجھے بٹھایا، ویسے تو ویلکم کرتا تھا اور کھانا چائے سب کچھ ہوتا تھا. تو اس بار اس نے کیا کیا، چائے مجھے جو ہے نا پلائی، اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے پلائی. اور اس کے بعد اس نے مجھے جملہ کہا کہ آپ ہوٹل میں اسٹے کریں گے. کہا مجھے تو اتنا غصہ آیا کہ میں تو پچھلے جو ہے اتنی پرانی دوستی ہے، پچھلے 30 سالوں سے دوستی ہے، اور میں ہر دفعہ اسی کے پاس آ کے گھر میں رکتا ہوں. اس بار اس نے کہہ دیا ہوٹل میں رکیں گے. کہتے ہیں میں تو بڑے غصے کے عالم میں نے بیگ اٹھایا اور میں چلا گیا. کہا کہ تقریباً جو ہے وہ 4-5 سال کے بعد وہی دوست میرے آفس میں آیا اور مجھے دیکھ کے وہی واقعہ یاد آ گیا. پھر میں غصے میں نے کہا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا. اب اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ جب آپ میرے پاس اس دن آئے تھے نا، تو آپ چونکہ سال کے بعد آتے ہیں اور آپ کے پاس وہ 10-15 چھٹیاں ہوتی ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس بیٹے کا 10-15 منٹ پہلے انتقال ہوا تھا، اور گھر کے سب لوگ رو رہے تھے. جیسے تم نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا تم آئے ہو، تو میں نے جو ہے وہ گھر والوں کو جا کے کہا کہ کوئی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، منہ پہ تکیے رکھ لو، گھر میں بیٹے کی میت ہے. اور میں نے تمہیں جو چائے پلائی تھی نا، وہ اس بچے کی ماں نے بنائی تھی جس کا بیٹے کی لاش گھر میں پڑی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اب میری جو ہے نا وہ جو سوچ تھی، جو میں نے غصہ مجھے آیا ہوا تھا 4-5 سال کا، وہ اس دن ختم ہوا، شرمندگی بھی ہوئی.
تو اب یہ دیکھیں کہ سامنے والا کس پریشانی میں ہے، کس تکلیف میں ہے. آپ غور کریں سلمان بھائی، امیجن کرے آدمی کہ جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ آپ کو، اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے جو ہے نا چھٹیاں خراب نہ ہو میرے دوست کی، یہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا گھوم پھر کے چلا جائے، تو میں نے اس لیے تمہیں بتایا بھی نہیں تھا اس دن. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کا بھلائی کیا تھا، اور یہ اپنا جو ہے نا غصہ لے کے، آپ نے کہا نا توقعات جو ہے نا کم ہونی چاہیے. ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ توقعات کا پیالہ لوگوں کے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہتا ہے. توقعات جو ہے وہ سب سے جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مضبوط کریں. باقی جو عام دنیا کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ہماری توقعات کو جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں، اور توقعات کے پیالے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور وہ پیالہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. ٹوٹ سکتا ہے. چلو جی، پیالہ ٹوٹ کر پھر نیا لینا پڑے گا. بہرحال اللہ رحم فرمائے. آمین. باتیں ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. ایجا وطنی سے میسج ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. سبحان اللہ. فارسی کلام سنائیں. حمزہ والا سے میسج ہے. بڑی مہربانی جی. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سلمان بھائی، السلام. میں روز مدنی عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور کافی دیر سے یہ اتفاق ہو رہا ہے. ایک دو باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، تو رک نہیں سکا. میں اللہ چلیں شیئر کر دیتا ہوں. ایک بات تو ابھی آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے، اس کی توقعات ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو اس میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ توقعات جو ہیں وہ اس کی پریکٹیکلی ممکن ہوتی نہیں ہیں. جیسے ایک شخص ہے، آپ کا دوست ہے، اور وہ ڈائٹ پر ہے. اب اگر ڈائٹ پر ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ نہاری کھا رہے ہیں، پائے کھا رہے ہیں، اور آپ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو نہیں انوائٹ کرتے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا جو ڈائٹ پلان چل رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو میرا خیال ہے یہ آپ کی اس سے محبت بھی ہے اور اتفاق بھی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلمان بھائی، ہر چیز میں نا زندگی میں اتفاق ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات اختلاف میں حسن ہوتا ہے، اور وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ ایگری وتھ ڈس ایگری ہو جائے اپنا، کہ جو سامنے والے کا ایک اختلافی حق ہے وہ اس کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کو گوبھی پسند ہے سبزی میں اگر لیں، اور مجھے کریلے پسند ہے، تو آپ چاہیں کہ مجھے گوبھی پسند آ جائے یا میں چاہوں آپ کو کریلے پسند آ جائے، تو یہ پاسبل ہوگا نہیں. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں میروز بھائی، جی مجھے خالی گوبھی دوبارہ پسند نہیں ہے. خالی گوبھی کے پکوڑے ویسے اچھے لگتے ہیں، آپ کو گوبھی گوشت کھلائیں گے. ہاں، اور پھر دوسرا مجھے ویسے کریلے بھی پسند ہے. یہ بھی آپ کو بات بتاؤں. بس ابھی تو اسی پہ اتفاق کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے. تو ایگری وتھ ڈس ایگری ہو جائیں. مرحبا. سامنے والے کی اپنی پسند ناپسند ہے اور آپ کی اپنی پسند ناپسند ہے. جہاں پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے وہاں پہ اس کو آپ بھی گراؤنڈ دیجئے، اور اس ریئلٹی کو تسلیم کیجئے کہ یہ میرا ہم مزاج نہیں ہو سکتا، اور جب شریعت اسلامیہ نے اس میں اجازت دی ہے تو میں رکاوٹ نہ بنوں. مرحبا. اور تیسرا ایک پہلو اتفاق کے حوالے سے کیونکہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ سلمان بھائی بعض اوقات پوائنٹ آف ویو ہی الگ ہوتا ہے. جیسے قبلہ آصف بھائی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے حالات کچھ اور ہیں، آپ کے حالات کچھ اور ہیں. آپ کسی اور سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، وہ کسی اور سینیریو میں دیکھ رہا ہے. آپ کی ٹیکنیکل فیلڈ الگ ہے، اس کی ٹیکنیکل فیلڈ الگ ہے. آپ کی ایج الگ ہے، اس کی ایج الگ ہے. آپ جس ریجن میں رہتے ہیں وہ الگ ہے، وہ جس ریجن میں رہتا ہے وہ الگ ہے. تو ان ساری چیزوں سے بعض اوقات پسند ناپسند، چاہت اور پریکٹیکلی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو اس کو قبول کر لینا بھی میں سمجھتا ہوں اتفاق اور محبت کا باعث بنتا ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور یوں ہی آپ علم دین کی بہاریں لٹاتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں، اور اللہ کرے عمل کرنے والے بن جائیں. عدنان شیخ بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے. کوئی پیارا سا کلام سنا دیں ہمیں. مرحبا. بہت شکریہ میروز بھائی، جزاک اللہ. بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے، ماشاءاللہ. جی بھائی، آپ کا آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ تمام معاشرے کی احاطہ کرتا ہے، اور بچپن سے ہی تقریباً سنتے آئے ہیں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اس میں اتفاق آ جاتا ہے، یعنی معاشرے کی بنیاد ہی اتفاق پر ہے.
اگر کسی معاشرے میں اتفاق نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یقیناً اتفاق ہماری تمام ضروری زندگی کے لیے، تمام روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ، بس کاش کہ ہم سب میں اتفاق پیدا ہو جائے، یہ دعا ہے. امین. مرحبا. جی مجھے جو ہے نا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ اتنی اچھی ٹرانسمیشن دے رہے ہیں اور ایک اچھا میسج دے رہے ہیں آپ. میں ہمیشہ جو ہے نا مدنی چینل اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہی اپنی ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے. مرحبا، بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے، اتفاق کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اتفاق کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ حاسب اتفاق کی حیثیت کبھی جو ہے وہ فرض کی ہوتی ہے، کبھی واجب کی ہوتی ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مستحب ہے. تو الگ الگ حیثیت ہے حسب حال. جو جس وقت موقع ہوگا ویسے ہی جو ہے نا اس کی شرعی حیثیت ہو جائے گی. اور باقی اخلاقی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ عقلی طور پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ اخلاقی فرض بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسلام کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو شرعی حیثیت پوچھی جاتی ہے. تو کبھی فرض بھی ہوتا ہے متفق ہونا کسی مسئلے میں، جیسے ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب اس میں متفق ہونا اس کے ساتھ یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد کے لحاظ سے ایک فرض کی حیثیت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اب جس یعنی کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے ہے، معاشرے سے، عام معاملات سے ہے، تو اسلام نے اس میں درجہ بندی رکھی ہے تو اسی اعتبار سے اس کی حیثیت ہوگی. مدینہ آگے چلتا. مقصود احمد بات کر رہا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے، یہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے حضرت والا سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. موضوع جو ہے اتفاق ہے، اور اتفاق کے حوالے سے میں اس ایریے میں رہتا ہوں. یہ بہت دشوار گزار علاقہ ہے. یہاں پہ انسان مل جل کے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے ہماری یہ گزارش ہے، جو کہ ابھی بات بھی ہو رہی ہے اسی موضوع پہ، کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں قدورتیں یہ ختم کرنی چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتوں کی لڑائیاں آپس میں جس وجہ سے بہت زیادہ قدورتیں ہیں، بھائیوں کی لڑائیاں، پڑوسیوں کی لڑائیاں، معاشرہ بڑی بے سکونی کا عالم پیش کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے اس کے اوپر اگر ہمیں خیر حاصل بحث کی جائے، ہمیں بتایا جائے تو ہم سب حضرات ابھی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، باہمی ناراضگیوں کو چکر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. 1 پوائنٹ سولوشن وہی جو میں نے عرض کیا. اسلام نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا سبق دیا ہے ان کے ساتھ مل کے رہیں گے، اور جن سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے ان سے کیا کریں گے؟ الگ رہیں گے. بڑی واضح سی بات. اچھا اس میں اب ایک اور بات بھی عرض کروں. اگلی بات، جو کوئی بھی عام طور پر جو اتفاق ختم ہوتا ہے، جو اتحاد ختم ہوتا ہے، جو محبت ختم ہوتی ہے، یہ اختلاف کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں کیا ہے، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو اختلاف کے حل کے لیے قرآن و حدیث کو جو ہے نا وہ شریعت اسلام کو، جیسے آصف بھائی نے کہا تھا، بندہ بیس بنا لے. اور پھر جب جو اگر میرے مفاد پر زد آ رہی ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ لے لیں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ٹریڈ کا کانٹریکٹ کیا اور کانٹریکٹ غلط کیا، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے پروفٹ کمایا ہے یہ پروفٹ تمہیں واپس کرنا ہوگا. صحیح. تو اب میں سر نیچے کر کے وہ پروفٹ کیا کروں؟ واپس کروں. میرے مفادات پر اگر زد پڑ رہی ہے تو اس پر زد پھر کیا ہو، پڑنے دوں. بعض اوقات آپ دیکھیے کوئی بندہ چھری سے اپنی انگلی کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا نا. کیوں نہیں کاٹے گا؟ زخمی ہو جائے گی، انگلی کٹ جائے گی، تو یہ ایک اس کا نقصان ہے. لیکن اگر دل میں کوئی خرابی ہو جائے، کارنری آرٹری جو ہے یہ بلاک ہو جائے، تو صرف جلد ہی نہیں کٹتی بلکہ وہ ہڈی بھی کاٹنی پڑے تو اس کو بھی پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹ ہی دیتے ہیں. اس کو ایک تو انگلی پہ چھری نہیں چلا رہا، دوسرا پورے سینے کو کیا کر رہا ہے، وہ کٹ لگا کے اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو کھول رہا. کوئی بندہ اپنے پیٹ پر زخم لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگاتا. عقل مند بالکل نہیں ایسے کام کرے گا، نہ کرنے چاہیے. لیکن یہی اگر اینڈوسکوپی کرنی ہے تو وہ کٹ لگا کے وہ ادھر سے جو بھی ہے وہ مشین جو بھی جانا ہے وہ یوں اس طرح سے ہوتا ہے اس کا سلسلہ کار. کوئی اپنے منہ میں کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی تار یا کوئی نلکی کو داخل کرے گا بندہ؟
کوئی نہیں کرتا. لیکن اگر میڈیکلی جو ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ مشین اندر جو ہے وہ جائے گی اور اندر جا کر یہ اپنا نظام اور معاملہ بنا کر کے آئے گی, تو پھر وہ کیا ہے, جاتی ہے. کوئی بندہ اپنی وین نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا نا. ٹانگ میں ایک وین ہے, بندہ کو بولے اس کو نکال تو کوئی نہیں نکالتا. اور یہی اگر اوپن ہارٹ سرجری بندے کی ہونی ہے, کارنری آرٹری اس کی بلاک ہے, وین اس کی یہاں سے نکالیں گے ٹانگ میں سے اور اس کو نکال کر کے پھر کیا ہے وہ لگا کے اس کو ٹھیک کرتا ہے. ضرورت کی پیش نظر اپنے مفاد پر زد آئی تو پھر لگائی نا. کیوں لگائی؟ یہ ایک زد آنے سے, یہ ایک مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یوں مجھے یہ کٹ لگے گا, یہ ایک کٹ لگنے کے بعد بہت ساری چیزیں کیا ہونے والی ہیں, صحیح ہونے والی ہیں. یہ ایک وین نکلنے کے بعد دل جو ہے وہ دھک دھک ابھی کرنا بند ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑے نقصان سے بچنے کے لیے, اس کو تو ویسے نقصان بھی کوئی نہیں بولے گا, لیکن ہے تو صحیح نا کہ ایک ٹانگ میں زخم بھی لگ رہا ہے, اس میں سے وین نکل بھی رہی ہے, ہو تو رہا ہے کچھ, لیکن بندہ کیا ہے, تیار ہے. تو جب اپنا ایک جو ہے وہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, تو ہم اپنی آخرت برباد ہونے سے بچانے کے لیے اسلام کا کوئی ایسا حکم جس سے میرے مفادات پر زد پڑ رہی ہے, ہم وہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ بالکل تیار ہیں, آمین ہے. دو لفظوں کی آسان سی بات ہے. اس میں اب سلمان بھائی دیکھیں, کسی گھر کے اندر سانپ بچھو آ جائیں جی, اور افراتفری مچ جائے, اب اس کا سولوشن تو نکالنا ہے نا. بالکل. تو کیا کرنا ہے, سانپ بچھو باہر نکالنا ہے یا خود ہی باہر چلے جائیں گے, سانپ بچھو نکالے جائیں گے. اب دیکھیں نا اتفاقی کی وجوہات ہیں. کیا وجوہات ہیں نا اتفاقی کی؟ بھائی بغض ہے, حسد ہے, تکبر ہے, ٹھیک ہے, وعدہ خلافیاں ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے. تو یہ بھی سارے سانپ ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں یہ بھی سانپ بچھو ہیں. تو ان سانپ بچھوؤں کو دل سے اور اپنی جو ہے وہ زندگی سے نکالیں گے, تبھی جو ہے وہ جو اتفاق کا پھل ہے, اتفاق کی جو نعمت ہے, وہ پھول جو ہیں اتفاق کے تبھی نصیب ہوں گے. تو امن چاہیے تو ان بچھوؤں کو, ان سانپوں کو الگ کرنا ہوگا. تو اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو سانپ بچھو نکال دیں, جو ظاہری سانپ بچھو ہیں ان کو بھی نکال دیں گے, اور جو باطنی سانپ بچھو ہیں ان کو بھی نکال دیں گے. تو انشاءاللہ گھر میں, پڑوسیوں میں اور قوموں میں, برادریوں میں اتفاق ہوگا انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر علیہ سنت مالیہ نا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک نسخہ ارشاد فرماتے ہیں, گھر میں اتفاق اور اتحاد کا اور روزی برکت کا جو نسخہ ہے, کہ جب بھی گھر میں آئیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور پھر دایاں قدم جو ہے وہ گھر میں داخل کریں, گھر والوں پر سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یوں یہ والا سلسلہ رکھا جائے کہ گھر میں جو ہے وہ داخل ہوتے وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے, پھر قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھا جائے, تو فرماتے ہیں کہ بزرگان دین بعضوں کا یہ معمول تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے گھر والوں کو سلام کرنا, فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو گھر میں نا اتفاقی نہیں ہوگی, اتفاق رہے گا اللہ کی رحمت سے, اور انشاءاللہ روزی روزگار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اچھا کوئی پڑھتا ہے اور پھر بھی نہیں ہوتا تو کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پڑھتا رہے تو پڑھتا رہے, نہیں بڑی غلط رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی بات کو دیکھنا ہوگا نا, بھائی تلفظ بھی ٹھیک ہو, مخارج بھی ٹھیک ہوں. اب سورہ اخلاص وہ جو نا قل کی بجائے کل پڑھ رہا ہے, نعوذ باللہ, اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کو بھی صحیح تلفظ سے نہیں ادا کر رہا. یہاں بسم اللہ شریف اس کا تلفظ صحیح نہیں کر رہا, تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے. دنیا کے سارے کام جو ہے وہ سیکھ کے کرتے ہیں, اور جو دین کے کام ہے بغیر سیکھے کر رہے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. آصف بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں جو 12 دینی کام ہے جس کے نفاذ کے لیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کوششیں کرنی چاہیے ہمارے مبلغین, اس میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے. تو آپ گھر کے قریب جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں, امام صاحب ہیں, ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے, اور ان سے عرض کیا جا سکتا ہے, پوچھا جا سکتا ہے کہ بالغان کا مسئلہ کس ٹائم پہ لگتا ہے. تو وہاں پر یہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ درست تلفظ کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی یہ ایسا شاندار دعوت اسلامی کا شعبہ ہے کہ ماشاءاللہ گھر بیٹھے ہماری جو ہے وہ لیڈیز بھی, اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی دونوں جو ہے وہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ ایک معمولی سی فیس دے کر گھر بیٹھے الحمدللہ
جو وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے جی اس وقت میں گھر پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ داخلہ لے کے باقاعدہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. مدینہ مدینہ. جی کون؟ میرا سوال ہے بحیثیت ایک قوم ہمارے اندر کیسا اتفاق ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اپنے مزاج اور انداز کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ متحد رہنے کے کیا فائدے ہیں؟ فائدے ہی فائدے ہیں جی. متحد رہنے کے وہ بچپن سے کہانیاں لوگ پڑھتے بھی آ رہے ہیں سنتے بھی آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پڑھ سن لیتے ہیں عمل بھی نہیں کرتے، یہ خرابی ہے. دو بیلوں کی کہانی ہے بھئی، وہ دیکھیں وہ اینیمیٹڈ اگر اس کی جو سٹوری ہے 2D اینیمیشن ہے، اگر اویلیبل ہو تو وہ دکھا بھی دیتے ہیں. الاتحاد قوت عظیمۃ، وہ بھی سبق ہے. سبحان اللہ، اتفاق میں برکت ہے. ایک صاحب فرما رہے ہیں یونٹی از اسٹرینتھ. واہ، اتفاق طاقت ہے. واہ. آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام کے اتحاد و اتفاق کا کوئی پیارا سا واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے، مرحبا. جی خالد بھائی. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، وہ مثالی ہے، اور ہر موقع پر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتحاد اتفاق میں نظر آئے گا کہ یہ حضرات وہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر آگے بڑھتے چلے گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات آئی، ٹھیک ہے، تو سارے صحابہ متفق ہو گئے اس پہ، اور اس کی برکتیں الحمدللہ امت کو آج تک نصیب. اب یہ صحابہ کا اتفاق ہی ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ واقعات تو بے شمار ہیں، جہاں دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا اور کبھی اختلاف رائے ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو زیادہ لوگوں کی رائے تھی یا اکابر کی رائے تھی، صحابہ اس پہ متفق ہو گئے. انہوں نے آمنا و صدقنا کہا. تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر سیرت کو اگر پڑھیں صحابہ کرام کی، تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جگہ بہ جگہ کہ وہ اس بات پہ متفق ہو گئے، اور اللہ پاک نے اسی اتفاق کی برکت سے انہیں جو نا فتح عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی. اور قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کے اتفاق کو تو بیان کرتا ہے، الف بین قلوبکم، کہ اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اتفاق ڈال دی ہے. تو صحابہ کے اتفاق کو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. ان کے تو اتفاق کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے ان کو. مدینہ مدینہ. میں یہاں ایک شعر سناؤں. جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بلکہ عدنان بھائی سنتے، تیرے چاروں ہمدم یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. جی کہوں گا آپ پڑھیں. سبحان اللہ. آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں پڑھوں؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں. کہ آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. عدنان پہ میں پڑھ دیتا ہوں. تیرے چاروں ہمدم یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. سلمان بھائی یہ بتائیے گا اتفاق نہ ہو تو اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ اس پر گفتگو ہو ہی رہی ہے کافی ساری بے برکتی، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا. آگے چلتے ہیں. روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری کی دعا بھی فرما دیں. آمین آمین آمین. اللہ نصیب فرمائے. آمین. جی محمد حبیب اتاری گجرا والا مدینہ ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آپ سلیم اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے گزارش ہے کہ یہ والا فارسی کا کلام سنا دیں. تنم فرود جاں بالا یہی جنا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا. آمین. بڑی مہربانی جناب. عشق رسول میں ڈوبے ہوئے کلام کی برکت دیکھیں. خالد بھائی. جی گجرا والا ٹھوس پنجابی علاقہ ہے، ٹھوس پنجابی علاقہ، لیکن فارسی کلام سننے کی فرمائش ہے. کیا بات. امام جامی کی لکھے ہوئے عشق رسول میں ڈوب کر لکھے ہوئے الفاظ کی تاثیر کی بہار ہے. سبحان اللہ. اللہ برکت دے. ماشاءاللہ. جی نعت خان اسلام بھائی سرد ہے کہ کلام سنا دیجئے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، ارے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ٹھیک ہے جی. میسیج ہے جی، کلام سنائیں قربان میں ان کی بخشش پر. یہ محمد
حسیب بھائی ہیں مظفر گڑھ سے، بڑی مہربانی جی، کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، یہ اشفاق بھائی کی آواز میں سننا ہے۔ عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم گرتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب
رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، ہے شب بقا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، تھانے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زرع تیرا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو بھر بھر کے دیا، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیروں پہ لواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ پایا بٹ رہا ہے، فیض پر سرکار عالی ہے، جو اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، حروب کبھی نہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد
زباں پر سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بھارت نانوی، کیا ذوق بھرا کلام پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ مزہ آ گیا سن کے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں ذوق بن جاتا ہے، وہ فرمائشیں پھر بعض اوقات رہ بھی جاتی ہیں، لیکن حسن ظن ہے کہ سننے والوں کو بھی خالد بھائی ذوق میں مزہ آ رہا ہوگا ماشاءاللہ. اللہ برکت دے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام ہمارا دین ہمیں آپس میں محبت، پیار، اتحاد کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے. ایمان والوں کے اندر خاندان میں اور کسی ادارے میں ہے، محلے میں ہے، تو آپس کے اندر ایک محبت کی، ایک پیار کی اور ایک اتفاق کی فضا ہونی چاہیے. اپنی زبان کا درست استعمال کریں اور اپنے دلوں کو بھی ہم کشادہ رکھیں، اور رشتوں کی ڈائمنشن جو چینج کر دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ اپنی سوچ کو بھی چینج کر دیتے ہیں، اس پر بھی جو ہے فوکس کریں. اور ڈائمنشن تو چینج ہونے پائے لیکن جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ چینج نہ ہونے پائے، اس کا بہرحال ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. اس کی پوری تفصیل پیچھے پروگرام میں گزر چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کے اندر بھی ناچاکیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو محبت اور الفت کو ختم کرنے والے کام ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. امیر سنت کا شعر ہے، نبی کے دوستوں کی دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،